الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، کل ہم نے نماز کے حوالے سے مسائل کا آغاز کیا تھا اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ نماز میں کل 11 واجبات ہیں، جس میں سے 5 واجبات رکنی کہلاتے ہیں اور 6 واجبات غیر رکنی کہلاتے ہیں. واجبات رکنی یعنی کہ اگر اس میں سے کسی بھی واجب میں چاہے غلطی سے یا جان بوجھ کر کمی یا زیادتی کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی. واجب غیر رکنی وہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر جان بوجھ کر ہم نے کمی یا زیادتی کی تو نماز باطل ہے، لیکن اگر غلطی سے کمی یا زیادتی ہو گئی تو پھر انسان کو رعایت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو واجبات رکنی اور غیر رکنی آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا، اور نیت کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ نیت کے کیا مسائل ہیں. آج اگلا واجب جیسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. کسے کہا جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام؟ کسے کہتے ہیں؟ نماز کی پہلی تکبیر کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. ٹھیک ہے، اچھا یہ تکبیرۃ الاحرام اس کا نام کیوں ہے تکبیرۃ الاحرام؟ نماز میں تو اور بھی تکبیر ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ سورہ دوسرا جب پڑھتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن سب کو جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو نام دیا گیا تکبیرۃ الاحرام کا؟ نہیں، فرض تو ہے، لیکن وجہ کیا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے؟ نہیں، تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں، آپ اس پر اگر لفظ پر غور کریں، تکبیرۃ الاحرام یعنی حرام کر دینے والی تکبیر. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی تو اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ پر کھانا پینا حلال تھا، لیکن کیا آپ نماز میں کھانا پینا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پہلے آپ دائیں بائیں جدھر آپ کی مرضی ادھر ادھر دیکھتے رہیں، لیکن کیا آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو کئی چیزیں جو ہے وہ یہ تکبیر حرام کر دیتی ہے کیونکہ نماز کی ابتدا ہو گئی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. بالکل وہی وجہ کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں تو احرام پہنتے ہیں، تو اس لباس کو احرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لباس کو احرام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کئی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، خوشبو سونگھنا حرام ہو گیا، آئینے میں دیکھنا حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کا شکار کرنا حرام ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں لباس احرام. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، تکبیرۃ الاحرام یعنی حرام کر دینے والی تکبیر. ٹھیک ہے، اچھا آپ جانتے ہیں تکبیرۃ الاحرام میں فقط اور فقط ذکر پڑھنا واجب ہے، کانوں تک ہاتھوں کو لے جانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. نماز کی ساری تکبیریں مستحب ہیں، صرف یہ ایک تکبیر واجب ہے. ایک اور دوسری بات، تمام تر تکبیروں میں اور تکبیرۃ الاحرام میں بھی فقط اور فقط ہاتھ اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے. فقط اور فقط آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر یہ کافی ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک بلند کریں، تو یہ باعث جو ہے وہ ثواب ہوگا. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں غلطی کرتے ہیں، جیسے اذان جو ہے وہ کبھی کبھار بچے دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا غلطی کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں؟ نہیں، کان پہ ہاتھ رکھنا تو ویسے ہی مستحب ہے نا. غلطی یعنی اگر یہ غلطی کی جا رہی ہے تو نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے نماز. ہاں وہ کیا ہے؟ احسن، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر وکبر وکبر. ٹھیک ہے، یہ وکبر غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اکثر غور کیا کیجیے، اذان میں آپ کو سننے کو ملے گا پہلا اللہ اکبر ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جہاں دوسرا اللہ اکبر طرز میں کہنے جاتے ہیں تو پھر دوسرے میں اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جب نماز کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے 3 اللہ اکبر ایک ساتھ کہنے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے وہ تکبیر کا صحیح پروناؤنسیشن نہیں ہے، یہ تلفظ غلط ہے. اگر جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام میں ایسی کوئی غلطی کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو یہ نماز اس کی باطل ہے، نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 2 مسئلے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں وہ کہ انسان کا بدن ساکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ساکن ہونے کا کیا مطلب؟ حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس میں متحرک نہیں ہونا چاہیے بدن، بالکل ساکن رہ کر جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کا جسم ساکن ہے، ہل جل نہیں رہا وہ، تب اسے جو ہے وہ اس عالم میں تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب بس میں نماز پڑھیں گے یا ٹرین میں نماز پڑھیں گے یا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر کیا احکام تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ جتنا سکون حاصل کر سکیں اس حالت میں جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کہنی اور دوسرے اذکار جو ہے وہ آپ نے پڑھنے. ٹھیک ہے، تو تکبیرۃ الاحرام میں یہ غلطی جو ہے وہ عموماً ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تکبیرۃ الاحرام میں تو اتنا نہیں، لیکن جب سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے تو سورہ الحمد کا جب آخری جز ہوتا ہے ولضالین، ٹھیک ہے، تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، ہلتے. کیسے ہلتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ احسن، ٹھیک ہے، یہ ولضالین، یہ پنجے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں اٹھ رہے پنجے؟
صحیح ہے. کیا جو ہے وہ اگر یہ پنجے نہیں اٹھائیں گے تو کیا یہ ولدضالین صحیح نہیں ہوگا تھا؟ ٹھیک ہے. کیا الف جو ہے آپ سے نہیں کھینچا جائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ولدضالین کی جہاں باری آئی پنجے اوپر ہو گئے اور جو ہے وہ ان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ غلطی کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ غلط ہے. یہ انسان کو جو اذکار پڑھنے وہ حالت سکون میں پڑھنے. پوری نماز میں فقط ایک ہی ذکر ہے جس کو حرکت کی حالت میں کہا جاتا ہے, وہ کون سا ہے؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. اس کو اٹھتے ہوئے کہتے ہیں, ورنہ پوری نماز آپ نے حالت سکون میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں شریعت نے کتنی جو ہے وہ باتیں بیان کی اور کتنے احکام بیان کیے. میں نے آپ کو پہلے ہی بیان فرمایا کہ نماز کے معاملے میں کسی کو بھی رعایت نہیں ہے. جو شخص گونگا ہے, بول نہیں سکتا, کیا اس کو نماز پڑھنے کی رعایت ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, چھوڑ دے؟ اسے بھی نماز پڑھنے کی رعایت نہیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی جو ہے وہ توضیح المسائل میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر کہے گا تو پھر وہ کس طریقے سے کہے گا. ٹھیک ہے. جتنا ادا کر سکتا ہے اتنا جو ہے وہ منہ سے ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر ہونٹوں کو جیسے لوگ ہلاتے ہیں ویسے ہونٹوں کو ہلائے اور اس طریقے سے اللہ اکبر کہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کرے جس سے پتہ چلے کہ جو ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا ہاتھوں کو بلند کرے جس سے پتہ چلے یہ تکبیر کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے معاملے میں شریعت نے گونگے کو بھی رعایت نہیں دی. جو بول نہیں سکتا بیچارہ پیدائشی طور پر گونگا پیدا ہوا ہے, جسے بولنا نہیں آتا, اسے بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو, آؤ, چاہے دل میں پڑھ سکتے ہو, جیسے بھی پڑھ سکتے ہو, آؤ نماز ادا کرو. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں شریعت نے اس کو بھی جو ہے وہ رعایت نہیں دی ہے. اچھا, آخری جو ہے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک شریعت نے مستحب دعا لکھی ہے. ایک دعا پڑھنا مستحب ہے. یعنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کیا مطلب؟ نماز کا آغاز نہیں ہوا ہے, ابھی آپ مصلی عبادت پر آئے, اقامت ختم ہو گئی ہے, ابھی شریعت کہتی ہے کہ رک کر ایک جو ہے وہ دعا پڑھ لیں آپ. وہ کون سی دعا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سی دعا ہے؟ جی نہیں, وہ استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں, لیکن ایک پوری دعا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا محسن قد اتاک المسیء, اے احسان کرنے والے گنہگار بندہ آ چکا ہے. وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء, اور تو نے اپنے نیکوکار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گنہگاروں سے تجاوز کیا کرے, گنہگاروں کو معاف کر دیا کرے. تو اپنے نیکوکار بندوں کو یہ حکم دیتا ہے. فبحق محمد و آل محمد وصلی علی محمد و آل محمد, تو محمد و آل محمد پر درود بھی بھیج, اور تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے. تجاوز عن قبیح ما تعلم منی, جو کچھ تو میرے بارے میں برائیاں جانتا ہے ان سب کو تو معاف کر دے اور اس سے درگزر کر دے. ٹھیک ہے. یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء, اے احسان کرنے والے گناہگار آ چکا ہے تیری بارگاہ میں, اور تو نے نیکوکار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گنہگاروں سے درگزر کیا کرے. انت المحسن وانا المسیء, تو نیکوکار ہے اور تو احسان کرنے والا ہے, میں گنہگار ہوں. بحق محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد, تو محمد و آل محمد پر درود نازل کر اور محمد و آل محمد کے واسطے سے تجاوز عن قبیح ما تعلم منی, جو تو گناہ میرے حوالے سے جانتا ہے ان سب کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہ مختصر سی دعا جو ہے وہ شریعت نے تعلیم فرمائی کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے مستحب ہے انسان اس دعا کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے. ایک دعا صلوات پڑھے مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی